آقا اور غلام کا رشتہ حاکم اور محکوم کا ہوتا ہے۔ آقا کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر غلام ہم وقت برائے خدمت تیار رہتا ہے، مگر بعض غلام ایسے بھی ہیں جو اپنی ظاہری خوبیوں، باطنی خاصیتوں اور عملی خوبصورتیوں کی بدولت آقا کے دل میں ایسا مقام پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی غلام ایک بادشاہ کے دربار میں شاہی خدمت پر مامور تھا۔ بادشاہ اپنے غلام کی عقل و دانائی سے ازحد متاثر تھا اور اس کا برملا اظہار بھی کرتا، بلکہ بعض اوقات ایسے مواقع بھی پیدا ہو جاتے جب بادشاہ اپنے غلام کی تعریف بڑے دربار میں بڑے فخر سے کیا کرتا۔ ایک دفعہ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ وہ کافی منزلیں طے کر کے بادشاہ سے ملاقات کرنے پہنچا تھا۔ سلام دعا کے بعد اس نے بادشاہ کی خدمت میں بطور تحفہ ایک خربوزہ پیش کیا۔ بادشاہ نے سوغات قبول کر کے اپنے خاص غلام کو آواز دی تاکہ خربوزہ اسے کھلا سکے۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ کوئی چیز اپنے خاص غلام کو کھلائے بغیر نہیں کھاتا تھا، مگر وہ خاص غلام دربار میں موجود نہیں تھا۔ چنانچہ ایک نوکر دوڑا گیا کہ وہ شاہی غلام کو بلا لائے۔ بادشاہ کا پیغام ملتے ہی شاہی غلام حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، فرمائیے آقا، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ بادشاہ نے کہا، ادھر میرے قریب آؤ۔ مقرب غلام آقا کے قریب گیا۔ بادشاہ نے تحفے میں آیا خربوزہ اٹھایا اور ایک کاش کاٹ کر غلام کو کھانے کے لیے دی۔ غلام نے انتہائی رغبت اور چاہت کے ساتھ وہ کاش کھائی اور الحمدللہ کہا۔ غلام کی پسندیدگی دیکھ کر بادشاہ نے ایک اور کاش کاٹی اور غلام کو دی۔ اس نے اسے پہلے سے بھی زیادہ خوشی اور مسرت کے ساتھ کھایا اور رب کا شکر جبکہ بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح بادشاہ نے منظور نظر غلام کو خربوزے کی ایک ایک کاش کاٹ کر دی، جس سے وہ بڑے مزے لے کر کھاتا رہا۔ آخرکار خربوزے کی آخری کاش بچ گئی۔ بادشاہ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ جس خربوزے کو غلام اتنی خوشی سے اور اتنی شادمانی کے ساتھ کھا رہا ہے کس قدر عمدہ اور لذیذ ہوگا، آخری کاش منہ میں ڈال لی، لیکن چکھتے ہی اگل دیا کیونکہ وہ نہایت تلخ، کڑوی اور بدمزہ تھی۔ بادشاہ نے مقرب غلام سے کہا، مجھے ازحد حیرانی ہے کہ تم اتنا کڑوا اور زہر کے مانند خربوزہ کھاتے رہے اور یہ نہ کہا کہ یہ کھانے کے قابل تو کیا چکھنے کے قابل بھی نہیں۔ گردش زمانہ کے ہاتھوں بنے غلام، مشہور زمانہ شخصیت حضرت لقمان حکیم نے دست بدستہ عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ مجھے انتہائی محبت و شفقت کے ساتھ کھلا رہے تھے۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کی خوشی کو بدمزگی میں بدل دوں۔ مزید یہ کہ میں نے آپ کے ہاتھوں ہزاروں انتہائی لذیذ اور خوش ذائقہ نعمتیں کھائی ہیں۔ اگر آج ایک تلخ چیز کھانے کو ملی تو یہ مناسب نہیں سمجھا اس کے کھانے سے انکار کر دوں اور محض خربوزے کی کڑواہٹ کی وجہ سے آپ کے حکم کی بجا آوری کے بجائے حکم عدولی کروں۔ سامعین، آئیے اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ کیا ہم اپنے مالک حقیقی ہزاروں نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھار ہلکی سی کڑواہٹ محسوس کریں تو شکوہ و شکایت پر تو نہیں اتراتے؟